بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مدبر، پالنہار ہیں، جس اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارگی کا ایک بہترین تعلق اور رشتہ قائم کیا، اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے محبوب اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے مومنین کے آپس کے رشتوں کو مختلف مثالوں کے ذریعے اپنی احادیث کے اندر ذکر فرمایا۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا بشری تقاضے کے مطابق انسانی نقطہ نظر سے اگر کبھی اختلاف ہو جائے، آپس میں جھگڑا ہو جائے، تو آپس میں دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کے درمیان اخوت و بھائی چارگی کا ایک بہترین اور ایک خوبصورت سا رشتہ اور تعلق کا تذکرہ کیا۔ کتاب و سنت کے اندر مختلف مقامات پر اخوت و بھائی چارگی کا یہ رشتہ اور تعلق ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اس رشتے کو، اس تعلق کو ایک بنیاد سے، ایک عمارت سے، ایک بلڈنگ سے، ایک گھر سے تعمیر کیا
جس بنیاد اور عمارت کی اینٹ ایک دوسرے سے ملی ہوئی، چمٹی ہوئی، لگی ہوئی رہتی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے بھائی دوسرے مومن بندے کے ساتھ، دوسرے مومن بھائی کے ساتھ ٹھیک اسی طرح سے وہ چمٹا ہوا، لگا ہوا اور جڑا ہوا رہتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں رشتہ اور تعلق بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک بنیاد اور ایک عمارت کی مانند ہے، جس طرح اس کی اینٹیں بعض اینٹ سے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کر کے وہ عمارت کو مضبوط کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک مومن اپنے مومن بھائی کے کام میں اور اس کے غم میں، اس کی خوشی میں شریک ہو کر کے اسے تقویت پہنچاتا ہے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو، اس تعلق کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ایک جسم سے مثال دے کر کے کہا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کے آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے میں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم خاری کرنے میں معاملہ ایسا ہے، ایک جسم کے مانند ہیں۔ جس طرح سے ایک جسم، ایک انسان کا جسم، اس کے اندر کئی ایک اعضاء ہیں، جب کسی اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی درد محسوس ہوتا ہے، پورا جسم رات میں شب بیداری کر لیتا ہے، اس عضو کی وجہ سے، ایک حصے کی وجہ سے رات بھر سوتا نہیں، اور بخار کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے تڑپتا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک مومن بندہ اپنے مومن بھائی کے تعلق سے جب اسے کوئی تکلیف، جب اسے کوئی پریشانی، جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے، تو مومن بندہ اپنے مومن بھائی کے تعلق سے تڑپ اٹھتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے رات میں نیند نہیں آتی، وہ جگتا رہتا ہے، اور اسے شب بیداری کرنے پر یہ درد اسے مجبور کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن کے ساتھ بہت ہی گہرا ہے، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رشتے کو، اس تعلق کو ایک آئینے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا المؤمن مرآت المؤمن۔ کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن مرآت اخی، کہ ایک مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن اپنے بھائی کے لیے ایک آئینے کے مانند ہے، ایک شیشے کے مانند ہے، جس شیشے کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ کر کے سنوارتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آج کے جمعے کا خطبے کا موضوع بھی یہی ہے کہ مومن کا آئینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی پر میں چند باتیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کرتا چلوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، جو کہا کہ مومن کا آئینہ ہے، میرے بھائیوں یہ آئینہ، اس سے جو تشبیہ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مومن کے لیے آئینہ جو قرار دیا ہے، اس کے اندر کئی باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم سے نوازا گیا، بات اور گفتگو آپ کی تھوڑی رہتی، مختصر رہتی، لیکن اس کے اندر سمندر کے معانی اور مفاہیم پنہا ہوتے، چھپے ہوتے، اس لیے یہ بھی جوامع الکلم میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو بات کہی کہ مومن کا آئینہ ہے، میرے بھائیوں جب ہم اور آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینے کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ آئینہ مجھے اور آپ کو بذات خود، آئینہ اپنے آپ میں وہ بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے۔ آئینے کی خوبی، آئینے کی صفت یہ ہے کہ آئینہ بذات خود اپنے آپ میں بہت ہی صاف و شفاف ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن بذات خود اپنے مومن بھائی کے تعلق سے، دل کے اعتبار سے اس کا دل بالکل صاف ہونا چاہیے، اس کا دل بالکل شفاف ہونا چاہیے، جیسے اس آئینے کے مانند جو آئینہ مجھے اور آپ کو اپنی تصویر دکھاتا ہے، اسی طرح مجھے اور آپ کو، سارے مومنین کو، دوسرے مومنین بھائی کے تعلق سے اپنے دل کو صاف و شفاف رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان
انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈال کر اپنے مومن بھائی کے تعلق سے بدظن کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اللہ نے کہا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقولو آپ کہہ دیجئے کہ لوگ کہیں ہی احسن، جو اچھی بات ہو، جو پیاری بات ہو، جو گفتگو اچھی ہو، جو پیاری گفتگو ہے وہ کیا کریں، اپنی زبان سے وہ ادا کیا کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان انسان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اپنے مومن بھائی کے تعلق سے وسوسے ڈال کر کے اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل کے آئینے کو مقدر کر دیتا ہے، پرا گندا کر دیتا ہے اور اسے بدظن کر دیتا ہے۔ لہذا مومن کا دل بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ اس حدیث کا یہ پیغام ہے کہ جس طرح آئینہ بذات خود صاف و شفاف ہوتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو اپنے دل کو ایسے ہی صاف و شفاف بنانا چاہیے دوسرے مومن کے لیے، دوسرے مومن بھائی کے لیے۔ میرے بھائیوں، وہ آئینہ جس کے اوپر گرد و غبار لگا ہو، جس آئینے کے اوپر دھول ہو، جس آئینے کے اوپر مختلف قسم کی گندگی لگی ہوئی ہو، وہ میری اور آپ کی تصویر صحیح طور پر نہیں بتا سکتا، وہ آئینہ صحیح طور پر میری اور آپ کی تصویر نہیں بتا سکتا۔ ٹھیک اسی طرح سے جس دل کے اندر کدورت ہو، جس دل کے اندر کینہ ہو، جس دل کے اندر کپٹ ہو، کسی مومن بھائی کے تعلق سے بغض و عداوت کے جذبات رکھتا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ دل ایک مومن انسان کا دل نہیں ہو سکتا۔ مومن انسان کا دل بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے، جس طرح وہ آئینہ میرے اور آپ کے سامنے تصویر بتانے کے لیے نہایت ہی صاف و شفاف ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں، آئینے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ جب میں اور آپ کوئی بھی جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ میری اور آپ کی خرابی کو بتاتا ہے، میری اور آپ کی کمزوری کو بتاتا ہے، میرے اور آپ کے عیوب کو بتاتا ہے۔ یہاں پر دھبا ہے، یہاں پر کمزوری ہے، یہاں پر داغ ہے، یہ آئینہ اس وقت بتاتا ہے جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب مجھے میری کمزوری کے بارے میں علم کرنا ہو، معلوم کرنا ہو، تو جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں گا تب جا کر کے مجھے میری کمزوری کا علم ہوگا، میری خطا کا، میری غلطی کا مجھے علم ہوگا جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ ورنہ اگر میں آئینے کے سامنے نہ کھڑا ہوں تو مجھے علم نہیں ہوگا کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس کرنا ہو، جب ہمیں معلوم کرنا ہو کہ میرے اندر کیا غلطی ہیں، کیا خرابیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، ایک سچے مومن کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اس سے پوچھئے، کبھی اپنے بارے میں گواہی معلوم کیجئے، میں کیسا ہوں، میرا کردار کیا ہے، میرا کیریکٹر کیسا ہے، میری گفتگو کیسی ہے، میرا معاملہ کیسا ہے۔ جب اس چیز کا علم کرنا ہو، معلوم کرنا ہو، ایک مومن کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ انسان بذات خود اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ اسلام نے، قرآن نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اللہ نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کی پارسائی بیان نہ کیا کرو، اپنے آپ کی تم اپنی پاکی بیان نہ کیا کرو جب آپ کو معلوم کرنا ہو کہ میں کیسا ہوں، میرے اندر کیا خرابی ہے، کیا کوتاہیاں ہیں، میرے اندر کیا عیوب پائے جاتے ہیں۔ ایک مومن کے سامنے کھڑے ہو جائیے، وہ آپ کو ناصحانہ انداز میں، وہ آپ کو خیر خواہانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بتائے گا کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ آپ کے اندر کوتاہی، یہ آپ کے اندر یہ عیب ہے۔ میرے بھائیوں، آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، آئینے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آئینہ صرف میری اور آپ کی خرابی اور عیوب ہی کو نہیں بتاتا، بلکہ میری اور آپ کی غلطیوں کے ساتھ، عیوب کے ساتھ، نقائص کے ساتھ ساتھ خوبیوں کو بھی بتاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم اور آپ اپنے تئیں خود کو بہتر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، تو ہم دوسرے مسلم بھائی کو، دوسرے مومن بھائی کو بھی اچھا سمجھیں۔ جو غلطیاں ہمارے اندر ہیں اس کو بھی ہم غلطی سمجھیں، اپنے کو بھی غلط اگر ہو تو غلط کہیں، دوسروں کو بھی، دوست اگر غلطی کر رہا ہے اسے غلط کہیں، اگر دشمن سچ کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، بہتر کر رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، اسے سچا کہو اور انصاف کا
تقاضا یہ ہے، اور عادلانہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، عادلانہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دوست کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں جو معاملہ ہم دشمن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یعنی انصاف کے ساتھ ہم معاملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انصاف کا حکم دیتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اللہ نے فرمایا جب آپ اپنے بارے میں گواہی معلوم کرنے والے ہوں یا اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جب معاملہ ہو تو انصاف کا معاملہ کرو، عدل کا معاملہ کرو، اور مومنانہ کردار کو اپناتے ہوئے اپنے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو۔ اور جب دشمن کا معاملہ آئے، جب دشمن کے اندر کوئی خوبی نظر آئے تو اس خوبی کو خوبی قرار دو، دشمن کے اندر بھی آپ کو خوبی نظر آئے اسے خوبی قرار دو۔ کہا ظلم نہ کرو، اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے کہا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کریں کہ تم کسی کے ساتھ ظلم کر بیٹھو۔ میرے بھائیو، پیارے نبی نے جو فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آئینہ انسان کو تصویر دکھاتا ہے، اس کا عیب، اس کی خوبصورتی دکھاتا ہے، اسے ذلیل نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا۔ جب ہم اور آپ اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم اور آپ جو بھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، آئینہ ہمیں اور آپ کو اپنی تصویر دکھاتا ہے، خوبی اور خرابی دکھاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم مومن کے سامنے کھڑے ہوں تو ایک مومن مجھے اور آپ کو، ہمارا مومن بھائی ہماری تصویر دکھائے گا اور ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ ایک مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومنانہ کردار نہیں ہے کہ وہ کسی مومن بھائی کو ذلیل کرے، رسوا کرے، بھری مجلس میں بول دینا، حق گوئی کی بات کرنا، یہ مومن کے ساتھ رسوائی کا سامنا کرنا یا مومن کو رسوا کرنا، یہ مومنانہ کردار نہیں ہے، یہ انصاف کی بات نہیں، یہ انصاف کی گفتگو نہیں ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہا کرتے تھے، من وعظ اخاہ بالعلانیہ فقد شانہ، جس نے کسی بھائی کی، کسی مومن بھائی کو علانیہ طور پر کسی مجلس میں اس کی اصلاح کی، سمجھ لیجئے اس نے اصلاح نہیں کی، اسے ذلیل کیا۔ ومن وعظ اخاہ سرا فقد زانہ، اور جس نے کسی بھائی کی، کسی مومن بھائی کی خاموشی کے ساتھ، چپکے سے، تنہائی میں ان کی اصلاح کی، یقیناً یہی اصلاح کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، اصلاح نفس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اپنے بھائی کی اصلاح کرے۔ اگر کسی مومن کے درمیان، کسی مسلمان بھائی کے درمیان اگر آپ کو کوئی کوتاہی، کوئی کمی نظر آئے، اس کو تنہائی میں بلا کر کے اس کی اصلاح کیجئے۔ بھری مجلس میں بولنا اور حق گوئی کی بات کرنا کہ میں تو ہمیشہ حق بولتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں دیکھتا، میرے بھائیوں، یہ حقیقت میں آپ کسی مومن کی عزت نہیں کر رہے ہیں، اس بھائی کو ذلیل کر رہے ہیں۔ آئینہ صرف مجھے اور آپ کو تصویر دکھاتا ہے، آئینہ ذلیل نہیں کرتا، یہ اس کی خوبی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ میرے بھائیوں، آئینہ صرف ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ آئینہ میرے اور آپ کے ظاہر کو بتاتا ہے میرے اندر کیا ہے، میرے دل کے اندر غمی ہے یا خوشی ہے، میرا دل کالا ہے یا سفید ہے، میرے دل کے اندر بغض و عداوت ہے یا کچھ اور ہے۔ یہ اندرون کی باتیں آئینہ نہیں بتایا کرتا، اندرون کی باتوں کو جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ جب مومن مومن کے سامنے ہو تو مومن کا معاملہ ایسا ہے کہ جب مومن کے ساتھ معاملہ اس کا کرنا ہوتا ہے یا ہوتا ہے تو وہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے، اس کے ظاہری معاملات کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اس کے دل کے معاملے کو دیکھ کر کے اس کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جگہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا، ہم نے کافروں کی بستی پر حملہ کیا، کئی لوگوں کو قتل کر دیا، ایک آدمی کو ہم نے پکڑا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں میرے سامنے وہ آدمی کھڑا تھا، میں نے تلوار اٹھائی اور اس کو مارنا چاہا اور میں نے مارنا شروع کیا، جیسے ہی مارنے لگا وہ فوراً لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے لگا، میں نے اس کے باوجود اس کو مارتے مارتے قتل کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سفر ختم ہوا، پیارے نبی کے پاس آ کر کے میں نے کہا اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ سفر میں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ
اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کے بعد تم نے قتل کر دیا۔ بار بار اللہ کے نبی یہ زبان سے اپنی زبان سے کہہ رہے تھے اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ۔ اسامہ بن زید نے کہا اللہ کے نبی وہ تو ڈر کے مارے، خوف کے مارے، اپنے آپ کو بچنے اور بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیوں تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا ہوتا کہ وہ کس لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے دل کو چیر کر کے دیکھ لیتے، تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہ کس لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ کیا ہوگا قیامت کے دن جب یہ کلمہ آئے گا اور تم سے حق مانگے گا؟ قیامت کے دن تم سے اگر حق مانگ لے تو کیا کرو گے؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں کاش کہ میں اس سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا اور آج میں اسلام لاتا اور یہ غلطی مجھ سے نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، اسلام نے انسان کو ظاہر پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئینہ مجھے اور آپ کو ظاہر بتاتا ہے، اندرون میں کیا ہے، اندر کیا ہے، وہ چیز نہیں بتاتا۔ میرے بھائیوں، آئینہ کی آخری بات، گفتگو ختم ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آئینہ میری اور آپ کی جو کوتاہی اور کمزوری بتاتا ہے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ بتاتا ہے یہاں داغ ہیں، یہاں عیب ہیں، آپ کا کپڑا اچھا نہیں، آپ کی داڑھی صحیح طور پر سنوری نہیں ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ جیسا بتاتا ویسا ہم اس کی صفائی کرتے، اس داغ کو، اس کمزوری کو، اس عیب کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومن جب میرے اور آپ کے سامنے خیر خواہانہ انداز میں خاموشی کے ساتھ اگر میری اور آپ کی کوئی رہنمائی کرے اور کسی غلطی کی نشاندہی کرے، مجھے اور آپ کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ یہ مومنانہ کردار ہے، یہ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بہترین عادت اور خصلت ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر قربان جائیے، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ کہا کرتے تھے رحم اللہ رجلا، یہ بات عمر بن خطاب کی سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے، اللہ اکبر، رحم اللہ رجلا اہدی الی عیوبی۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جو میرے عیوب کو، میری کمزوریوں کو میرے سامنے ہدیے کے طور پر پیش کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہم جب ہمارے سامنے کوئی غلطی پیش کی جاتی ہیں اور کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے، کوئی مومن بھائی ہمارے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ کرتا ہے، تو اس موقع پر ہمارا نفس کا شر غالب آتا ہے، ہماری انا غالب آتی ہے اور ہمارا نفس کا غرور غالب آتا ہے۔ میں کیوں ایکسیپٹ کروں؟ وہ کون سا اچھا آدمی ہے، وہ میرا کون سا خیر خواہ انسان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب باتیں کرنا یہ مومن کی شان نہیں۔ مومنانہ کردار یہ ہے جب انسان کو کوئی معاملے کسی غلطی پر نشاندہی کی جائے، اس نشاندہی کی گئی غلطی کو ماننا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ جلیل القدر صحابی عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے نزدیک وہ آدمی بہت محبوب ہے اور دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو عمر بن خطاب کے سامنے عمر بن خطاب کی غلطیوں کو لا کر کے پیش کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، آج کے امام وقت ہو یا حاکم وقت ہو، ذمہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، سارے لوگوں کو اس عمر بن خطاب کے قول پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ سارے مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہم تعلیمات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں شفاء کلی نصیب فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفاء کلی نصیب فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں برکت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔